بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے چند آیات، اور خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا باپ سے رشتہ، میری اطاعت اور فرما برداری ہو یا نافرمانی ہو، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوں یا خوش رکھتا ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میری بھائی سے لڑائی ہے یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خاوند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک بات رہ گئی تھی کہ لباس آدمی اپنی پسند کا خریدتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پہناتے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے، ماں کی پسند کا نہیں لیتا، باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے۔ تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے، جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سفید ہو۔ مجھے سفید پسند ہے، زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں۔ تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے کا، میں نے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے۔ تو جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو، کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھ لو۔ اتنی گنجائش رکھیے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارا ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے، بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم یہ ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے۔ یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں، ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ، قربانی دے دو، پھر بغاوت نہ کرو، قربانی دے دو۔ چونکہ ایک اس کے ضد میں انتہا کی بات ہو رہی، وہ ہے کورٹ میرج، کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں، مان جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں بتائے گا۔ اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں، سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن جو سن رہے ہیں، یہ شادی بچے کا معاملہ ہے، بچی کا معاملہ، اللہ کے واسطے پوچھا کرو، پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے۔ میرا نبی کی حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل آئے، پیغام لائے، حکم لائے، پھر میں نے یہ کام کیا۔ ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ خاموش، یعنی انکار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، خاموش، یعنی انکار۔
عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ. وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے، تم جاؤ. تو حضرت علی تشریف لائے اور آ کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا. تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ. اب آپ کو تو پتہ تھا علی کیسے آئے، آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے. کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر تشریف لے گئے. صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں. کیا ہوا؟ تو فرمایا انکار ہو گیا. کہنے لگے کیسے؟ کہا کچھ بولے ہی نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا بس انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو پھر بس مبارک ہو گیا کام. تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، لہذا تیرا کام ہو گیا. اچھا اب بچوں، میرے بچوں سنو، جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے، وہیں ہاں کر دیتے. اللہ کے امر کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہیں ہاں کر دیتے. یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہو گیا. فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے حضرت فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی سردار، نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ انکار کرتے ہیں. یہ تو آج کی بچے ہماری بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اچھا جی میں تھوڑی مرضی. اور وہاں ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہی کیا ہے. یہاں تو وہی آ چکی ہے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی آسمان پہ طے ہو چکی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار کے بعد آپ باہر تشریف لائے. وہیں اقرار کیوں نہیں کیا؟ ہمیں سبق دینا تھا کہ آسمان سے وحی بھی آئی ہو تو بھی بیٹی سے پوچھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے کہا علی بلاؤ لوگوں کو. تو وہ اس وقت مسجد بھر گئی ساری. تو آپ نے سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے فرمایا کہ علی